زندگی میں اللہ پاک ہمیں بہت کچھ دیتا ہے، مگر انہیں بھول کر بس حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پہ آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے محبت ہے کیونکہ گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا رو لوں، تھوڑا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا ہے۔ رنج بھی اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا گیا ہوگا اور اسے صبر سے برداشت کیا ہوگا تو اس شاہ کے دربار میں جا کر تعریف کرے گا تو منعم کے انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ سجدے کی خوبی یہ ہے کہ ہم فرش پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے اچھا لگتا ہے بہت دیر تک اپنے رب سے باتیں کرنا۔ یاد رکھو تم اللہ سے اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہو، پر وہ تم کو اپنی شان کے مطابق نوازے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا ہو۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں، سب سے پہلے اپنی اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے۔ جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر اور باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنی بھی دیر چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہ رنگ سے زیادہ کریم ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ تفصیل کا سمندر اترتا ہے میرے اندر جب دل سے کہتا ہوں اللہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو پھر
کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہے گا۔ خاموشی میں بڑی راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ اللہ تمہیں ہی اتنا آزما رہا ہے، اس نے کچھ خاص تم میں دیکھا ہوگا۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کون میرے حق میں بہتر ہے یا برا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا رب قادر ہے برے کو بہتر میں بدلنے پہ۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے۔ یا اللہ، بس ایک بار میں ہوں، بارش ہو اور رہنے کعبہ ہو اور زندگی کی وہ آخری شام ہو۔ میں نے اپنا سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں مگر موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ تم مسجد جا کر اپنی محبت کا ثبوت دو، اللہ تمہیں کعبہ بلا کر اپنی محبت کا ثبوت دے گا۔ اللہ کو تمہارا مانگتا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکنات پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تم ایمان تو رکھو اللہ پر، وہ بہتر لے کر بہترین دیتا ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تیرے سجدے میں سر رکھ کر غموں سے جیت جاتی ہوں۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں سجدے تک لایا ہی نہ جاتا۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ اے اللہ، میری اور سب کی مشکل آسان فرما، آمین۔
مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ تم بسم اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا۔ یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے گزر جائے گا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم نماز پڑھتے ہو وہ حصہ تمہارا گواہی بن جائے گا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت بڑھ جائے گی۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو سب سے اوپر رکھیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمارا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم بن جائے گا۔ پھر وہ ہمارے لیے راستہ نکالے گا اور ہمارے دل کو ان تمام گناہوں سے بے نیاز عطا کر دے گا۔